الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط قائم کرو انصاف کو، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے حق میں، شہداء للہ اور اللہ کی گواہی دو، اللہ کے دین کی گواہی دو، ولو علی انفسکم اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف جائے پھر بھی، اول والدین والاقربین اور چاہے وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف جائے اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے پھر بھی تم اللہ اور اس کے دین کی گواہی پہ قائم رہو۔ این یکن غنین چاہے کوئی غنی ہے، امیر ہے پھر بھی، او فقیرن یا وہ فقیر ہے، غریب ہے پھر بھی، فاللہ اولا بہما اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اسلام دے وچ انصاف، عدل یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں عدلوا ہوا اقرب التقویٰ، فرمایا عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی دے بہت قریب ہے۔ اگر تسی یہ کام کرو گے تو تقویٰ مل جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بہت بڑیاں فضیلتاں بیان فرمائیاں نے، اچھا انہوں چھوڑن دیاں آپ نے وعیداں بیان فرمائیاں، تو اس لیے چاہے وہ اپنی جان کے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، عزیز و اقارب کے خلاف جائے، برادری محلے کے خلاف جائے، لیکن ساڈے ذمہ یہی ہے کہ اسی عدل و انصاف کی گل کریے، وہ سپورٹ کریے، وہ حمایت کریے۔ فلا تتبعوا الہوا اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کو چھوڑ دو، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کردیا ہوا عدل نو نہ چھوڑنا۔ ان طلبوا اگر تم نے اپنی زبان کو پھیرا، او تعرضوا یا اسے منہ پھیر لیا، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ فرمایا اگر تسی یہ کام کیتا تو اللہ تعالیٰ تارے تمام اعمال نو جان رہا ہے، تو کل نو تانوں یہ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو اے ایمان والو صحیح طریقے سے ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں نو صحیح ایمان لیان دی تلقین کر رہے ہیں۔ اور ایسا میں ہے تو دیکھا جائے سارے ایسے مسلمان ہی نے، لیکن جڑا اسلام کا صحیح حق ہے وہ نہ ہونے برابر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو صحیح طریقے سے ایمان لے کے آؤ، تو میرے رسول میری کتاب جی اسی اپنے رسول نے نازل کی ہے وہ خصوصی طور پہ دھیان رکھو، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب کو بھی ماننا جو اس سے پہلے ہے۔ تورات، انجیل یا اس تو علاوہ جہڑیاں بھی کتاباں اللہ نے اپنے نبیاں نازل کیتیاں نے، سانوں انہوں منن دا حکم ضرور ہے لیکن عمل دا سانوں پابند نہیں بنایا۔ عمل صرف سانوں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، قرآن تے نبی نے فرمان دے اتے ہی پابند کیتا ہے۔ وَمَن یکفر باللہ اور جو بھی انکار کر دے گا اللہ کا، وَمَلَائِکَتِهِ اور اس کی فرشتوں کا، وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ آخر کا انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تو پھر وہ بہت دور گمراہی کے اندر جا کر گر گیا، پھنس گیا، کیونکہ انہیں تمام انہوں چیزوں کا انکار کرتا جہدے اتنے ایمان لیانا ہر مسلمان کا ضروری ہے۔ اگر انہوں نے جو ایک چیز کا بھی انکار کیا جائے گا تو گویا کہ آدمی کا ایمان نامکمل ہو جائے گا۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کر دیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لے آئے،
ثم کفروا پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا اور پھر کفر کے اندر اور بڑھ گئے، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفر لہم ایسے لوگوں کو اللہ بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا۔ یہ لوگ بار بار ایمان لا کے ہوتے ہیں، بار بار کفر کرتے ہیں، جسے ویکھیا ایمان ہی فائدہ ہے اسے ایمان کو قبول کر لیا، جسے ویکھیا کفر ہی فائدہ ہے کفر کو قبول کر لیا۔ فرمایا ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ نہ ہدایت دیتا ہے کہ نہ ہی پھر انہوں بخشے گا۔ بشر المنافقین خوشخبری دے دو منافقوں کو، بأن لہم عذاب علیما کہ ہم نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید بار بار منافقین کا ذکر کیتا ہے کہ انہوں نے بارے بڑی سخت فریدہ بیان فرمائیاں نے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ کیا وہ ان سے کوئی عزت لینا چاہتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ہے۔ تے سورت المنافقون کہ اللہ نے فرمایا عزت ہے ہی اللہ دی تے رسول دی تے مومنہ دی، باقی کسی کافر دی کوئی عزت نہیں اللہ دے ہاں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب اللہ نے یہ بات اس کتاب میں لکھی ہے، ان اذا سمعتم کہ جب تم سنو آیات اللہ کی آیات کا یکفر بہا جہاں اس کا انکار کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بہا یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معہم وہاں سے اٹھ جاؤ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی اور موضوع کو چھیڑ لیں، انکم اذا مثلہم ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت کہ 3 دفعہ بیان فرمائی ہے کہ جتھے اللہ یا اللہ دے رسول دا مذاق اڑایا جا رہا ہوئے یا اس کی مخالفت کی جا رہی ہوئے، فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ ورنہ تسی بھی انہاں ورگے ہو جاؤ گے، تاڑے تو وہی حکم لگے گا جہاں وہ کام کر رہے ہیں اگر یہ تسی کام نہیں بھی کر رہے ہیں گے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ حکم دیتا ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان منافقوں کو بھی اور ان کافروں کو بھی جہنم کے اندر سب کو۔ الذین یتربصون بکم وہ لوگ جو اسی انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کان لکم فتح من اللہ اگر تمہیں یعنی مسلمانوں کو اللہ کی طرف فتح ہوتی ہے، قالوا الم نکم معکم تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وان کان للکافرین نصیب اور اگر کافروں کو فتح ہو جاتی ہے، قالوا الم نستحفظ علیکم تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے جی انہوں کا یہ ذکر فرمایا، اور بھی اللہ نے کئی جگہ انہوں کا ذکر فرمایا وہ یہی کام کر دے گئے۔ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے مومنوں کو تم سے روک کے رکھا تھا، اسی اگر انہوں کو گئے تھا نا تو اسی تارے فائدے واسطے گئے تھا، اسی انہوں روکی رکھیا تاڑا ڈراوا دیتی رکھیا، وہ اس لیے تارے کو ڈر گئے نے۔ یہ وہ گلاں نے جڑیاں منافق کر دے گئے اللہ نے انہوں نے قول نقل کی دے۔ فاللہ اللہ تعالیٰ یحکم بینکم یوم القیامہ قیامت والے دن خود ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مومنوں کے اوپر کوئی بھی غلبہ نہیں دے گا بشرط کے مومن ہون۔ اللہ نے قرآن فرمایا اگر تسی سستی نہ کرو تو تسی غم نہ کرو، وَلَا تَهِنُوا اگر تسی غم نہ کرو تو سستی نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تو اگر تسی مومن آ گئے ہو تو غلبہ تاڑا ہی ہے۔ ہوں اللہ کی شان مومن ہے ہی کوئی نہیں، نہ دی ہاتھ کرے جی اللہ نے پیسے فرمایا کہ ایمان لو صحیح ایمان لے آؤ، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے پوری دنیا جی ذلت و رسوائی ہوئی وہ سارا مقدر بنی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔